الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ درس و تدریس کا معاملہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آج سورۃ توبہ کا جو اختصار کے ساتھ تعارف ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو میرے نئے دوست ہیں چینل پر آنے والے، ان سے التماس ہے کہ پلیز وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، اور اگر مناسب سمجھے تو یہ بھی ساتھ گزارش ہے کہ اپنی رائے کا بھی اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور دینا تاکہ جتنا بھی بہتر ہو سکے اس معاملے میں، یہ دینی کام میں جتنی بہتری ممکن ہے وہ لائی جا سکے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ توبہ کا جو تعارف ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستو سورۃ توبہ کے حوالے سے اس کے جو ناموں کی تعداد ہے وہ ایک طویل فہرست ہے۔ اس سورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو سورۃ مقدشہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ بہوت بھی کہا جاتا ہے، سورۃ مباصرہ بھی کہا جاتا ہے، منکشرہ بھی کہا جاتا ہے، مشیرہ بھی کہا جاتا ہے، حافرہ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے اس سورت کے نام ہے۔ سورۃ عذاب بھی اس سورت کا نام آیا ہے۔ اس سورت کا نام توبہ اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 مومنین مسلمان صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کی بشارت عطا فرمائی، جس کا خلاصہ کہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور تیسرے صحابی حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ کرام تھے کہ جن کی قبولیت، توبہ کی قبولیت کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ یہ ایسی 3 شخصیات تھیں کہ جن پر یہ کیفیت ان پر طاری ہوگی کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہوگی اور خود اپنی آپ سے یہ تنگ ہو گئے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی کیفیت ایسی بن گئی تھی کہ جب غزوہ تبوک کے حوالے سے جب یہ 3 صحابہ کرام اس غزوے میں کسی مجبوری کے پیش نظر نہ حاضر ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے جب ناراضگی ہوئی تو پھر یہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ صحابہ کرام اپنی رب تعالیٰ کی جتنی بھی زمین ہے، رب فرماتا ہے کہ زمین وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی۔ یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کی علامت تھی۔ اخلاص اور للہیت جو ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو خالصتاً محبت ہے، خلوص ہے، جذبہ عقیدت ہے، وہ اتنا ہو گیا کہ صحابہ کرام پر یہ پوری زمین رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنگ پڑ گئی اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی۔ اس صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 3 صحابہ کرام انہوں نے آ کر مسجد نبوی کے جو ستون تھے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑ کر رکھ دیا، اپنے آپ کو باندھ لیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی توبہ کی بشارت عطا فرما دی۔ اور پھر اس سورت کا نام سورت برات بھی آتا ہے۔ برات کا معنی بری اور بیزار ہونا۔ تو اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اظہار فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برات من اللہ ورسول الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے نفرت کا اظہار فرماتے ہوئے اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ برات کا اظہار اس میں آیا، تو اس لیے اس سورت کا نام برات بھی رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورت مکشکشہ بھی ہے۔ مکشکشہ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے خارش اور چچک کی بیماری سے نجات حاصل کرنا اور شفا حاصل کرنا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو منافقین سے نجات عطا فرما دی، اور رب تعالیٰ نے اس نجات کے توسل سے منافقین اور مسلمانوں کو جدا جدا کر دیا۔ جب جدا جدا کر دیا تو اس لیے اس سورت کا نام ایک مکشکشہ بھی آتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسجد نبوی میں 36 منافقوں کے نام لے لے کر میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے منافق تو بھی مسجد سے نکل جا، اے منافق تو بھی مسجد سے نکل جا، یہاں تک کہ 36 ایسے منافق تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود اعلان فرمایا۔ جمعے کے دن آپ منبر پر تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کا جمع غفیر تھا اور یہ منافقین بھی وہاں پر تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 36 منافقوں کے نام لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ منافقوں اور مومنین مسلمانوں کے درمیان ایک فاصلہ اور جدائیگی اور علیحدگی کا یعنی اس میں حکم آیا ہے، تو اس صورت کو اس لیے صورت مکشکشہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورت جو ہے اس میں باقی بھی اس صورت کے بہت سارے اور بھی صورتیں بہت بھی ہے، صورت عذاب بھی، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور مشرکین کے لیے عذاب کی وعید عطا فرمائی ہے، اور ان کو ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ اور پھر اس صورت کے جو نام ہیں ان کے متعلق احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت ہود، سورت برات، سورت یاسین، سورت دخان اور اما یتساءلون، فرمایا یہ منافق اسے حفظ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی صورت ہے، اور یہ جو سورت ہود ہوگی، سورت دخان ہوگی، سورت یاسین، سورت یہ برات اور اما یتساءلون، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا امام الاولیاء سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین اسے یاد نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے حضرت ابو عطیہ حمدانی آپ فرماتے ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سورت برات خود سیکھو اور سورت نور اپنی خواتین کو سکھاؤ۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت منقول ہے۔ تو بہرحال دوستو یہ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں اور یہ نام بھی توقیفی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس صورت کو صورت توبہ کہا جاتا ہے، صورت برات کہا جاتا ہے، صورت عذاب کہا جاتا ہے، اور پھر اس صورت کے شروع میں قرآن کی ایک واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، چونکہ اس کے نزول کا زمانہ غزوہ تبوک کا
وہ زمانہ ہے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں شرکت فرمائی اور یہ 9 ہجری میں پیش آیا۔ تو یہ آخری غزوہ تھا جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس آپ نے شرکت فرمائی، اور پھر اس موقع پر اس سورت کا شان نزول ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یک بارگی کے ساتھ یعنی ایک ہی مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اس سورت کے شان نزول کے وقت مسلمانوں اور منافقین، مشرکین اور کفار کے ساتھ یہ جنگ تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت کے شروع میں بسم اللہ اس وجہ سے نازل نہ ہوئی تاکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان مشرکین پر گرے، اور رب تعالیٰ نے پھر اس وجہ سے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ ذکر جو ہے نا وہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ مفسرین کی بعض رائے ہے۔ اور رہی بات کہ اس سورت کے جو سابقہ سورت انفال ہے اس کا تعلق اور ربط کیا ہے؟ اس کا تعلق اور ربط جو ہے یہ بڑا خاص اور اہم ہے، اس لیے کہ اس سورت میں بھی، سورت انفال کے اندر بھی اسلامی ملک کی داخلی اور خارجی احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں بھی اور سورت انفال کے اندر بھی جنگ اور صلح کے اصول اور قواعد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مومنین اور صادقین اور ادھر مشرکین اور کفار اور منافقین کے جو احوال ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر دوسرا کہ دیگر ممالک کے ساتھ جو معاہدے تھے سورت انفال کے اندر، تو یہ ذکر کیا گیا کہ ان معاہدوں کو پورا کرو، لیکن اس سورت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین اور منافقین جو تھے جب انہوں نے عہد شکنی کر لی اور ابتدا کر دی تو پھر حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ بھی ان کے معاہدے کو توڑ دیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں۔ تو دوستو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو الحمدللہ آپ کے گوش گزار کی، اس امید کے ساتھ کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے توسل و تصدق سے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خیر کا سبب اور ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔